الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے آخرت کی منازل کے بارے میں چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اور حساب و کتاب کے تعلق سے آخرت میں جو تفصیلات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہمارے سامنے آئیں گی ان تفصیلات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور حساب و کتاب کا وقت آنے سے پہلے اپنا حساب کتاب کریں، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ وہ جو آخری بڑا حساب و کتاب قیامت کے دن پیش آئے گا، وہ تو جب پیش آئے گا اس سے پہلے تم اپنا حساب کتاب روزانہ خود کر لیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو لوگ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حساب و کتاب آسان ہو جائے، تو اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک طریقہ تجویز فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات میں انسان سونے سے پہلے یہ غور و فکر کرے کہ آج کے دن میں نے کیا کیا۔ میری نماز تو نہیں چھوٹی، اگر نماز چھوٹی ہے تو قضا کر لے، اگر کسی کو گالی بکی ہے تو معافی مانگ لے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے، اگر کسی کا مال غصب کر لیا ہے، چھین لیا ہے، ناحق دبا لیا ہے، اس کا مال ادا کر دے، اگر پڑوسی کے ساتھ کچھ بدمعاملگی ہو گئی ہے اس کی اصلاح کر لے، اگر رشتہ داری میں کوئی مسئلے میں خرابی آ گئی ہے اس کو ٹھیک کر لے۔ یعنی رات میں سونے سے پہلے انسان یہ تصور کرے کہ مجھے اپنے ہر معاملے کا، ہر قول کا، ہر فعل کا، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا قیامت کے دن مجھے اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اللہ کے یہاں جا کر بے بس ہو جاؤں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جواب نہ دے سکوں، حساب نہ دے سکوں، آسان صورت یہ ہے کہ میں دنیا میں اپنا معاملہ ٹھیک کر لوں، جس سے میرا جو معاملہ خراب ہے موت کے آنے سے پہلے میں اس سے معاملہ ٹھیک کر لوں۔ آپ تصور کریں، سچی بات یہ ہے کہ ہم ساری طاقت لگا کر کے بھی اگر صحیح معنوں میں تصور کرنا چاہیں یا کوئی تصور کروانا چاہے تو شاید صحیح تصور نہیں کر سکتا کہ قیامت کا دن کیسا ہولناک، کیسا زبردست ہو۔ کوئی تصور ہے سورج 1 میل قریب آ جائے، سوچیں کس پوزیشن کے اندر ہم لوگ ہوں گے کہ یہ زمین، میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ اس زمین کی ساری بلڈنگیں گرا دی جائیں گی، سارے پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بلڈنگ اگر گر جاتی ہے کسی علاقے کے اندر، سارے علاقے کے راستے خراب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک نظام زندگی پر فرق پڑ جاتا ہے، بجلی کے تار کٹ گئے، فلاں چیز خراب ہو گئی، اس وقت تو ساری کی ساری بلڈنگیں زمین دوز ہو جائیں گی۔ بڑے بڑے ٹاورز اور بڑے بڑے پہاڑ، سمندر، سارے باغات، انسان کی ساری دولت، ساری کی ساری چیز اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر کے زمین کو بالکل ہموار کر دیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے لوگ جمع ہیں، سورج 1 میل کے قریب آ گیا ہے۔ تصور کر لیں کہ انسانوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کیسے گھبراتا ہے۔ کھانے کو کچھ ملے گا نہیں، پینے کو کچھ ملے گا نہیں، اور جب انسان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ عجیب و غریب وقت ہوگا، انسان چاہے گا کہ مجھے موت آ جائے لیکن موت آنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، انسان پلک جھپکانے کے لیے بھی اس کو فرصت اپنے اندر نہیں پا سکے گا، دل میں سوائے خوف کے کچھ نہیں بچے گا، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی تمنا، نہ لالچ، کچھ نہیں، صرف اللہ کا خوف۔
انسان گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، سورج 1 میل کے قریب دور آ جائے گا، اور حدیث میں جو آتا ہے کہ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے، اپنے اعمال کے بقدر وہ پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا، کسی کے اعمال کے نتیجے میں پسینہ اس کے ٹخنوں تک آ گیا ہوگا، کسی کا اعمال کے نتیجے میں پسینہ اس کے گھٹنوں تک آ گیا ہوگا، کسی کا اعمال کے نتیجے میں پیٹھ تک، کمر تک آ گیا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے تو منہ تک آ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل انسان ہر چیز کو اپنی اس بیچاری عقل کی کسوٹی پر پرکھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب سورج 1 میل کے قریب آ جائے گا تو ہمارا یہ کمزور سا جسم باقی کیسے رہے گا؟ تو سمجھ لیں خوب اچھی طرح کہ آخرت کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر ہم قیاس نہ کریں، وہاں کے معاملات الگ ہوں گے۔ جیسے ہی قیامت کے مناظر شروع ہوں گے تو جس نظام کے تحت ہمارے جسم یہ ساری کائنات کام کر رہی ہے، وہ نظام اس کائنات کے ختم ہوتے ہی جیسے قیامت کے مراحل شروع ہوں گے وہ سارے نظام بھی ختم ہو جائیں گے۔ جس اللہ نے اس جسم میں اتنی کمزوری رکھی ہے وہی اللہ اس جسم کو ایسا بنانے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ جسم کو ایسا بنا دے گا کہ انسان کو پریشانی ہوگی لیکن اس کو موت نہیں آئی۔ اور اس پر بھی سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چلو سب سورج قریب آ جائے گا، ایک کے پسینے کم ایک کے زیادہ؟ تو اس کی مثال بھی بزرگان دین نے بیان فرمائی کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گھر میں 2 انسان سوئے ہوئے ہیں، ایک خوشحال ہے، ایک بدحال ہے، ایک صحت مند ہے، ایک بیمار ہے، ایک ہی غذا استعمال کر رہے ہیں، ایک ہی علاقے میں رہ رہا ہے، ایک ہی شہر میں رہ رہا ہے۔ 2 انسان سوئے ہوئے ہیں، ایک اچھا خواب دیکھ رہا ہے، اس کے چہرے کے اوپر بشاشت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، دوسرا انسان اسی کمرے کے اندر وہی آکسیجن لے رہا ہے، وہی کھانا کھا کر سویا ہے، وہ برا خواب دیکھ رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے خواب۔ تو جو اللہ دنیا میں یہ مناظر دکھانے پر قادر ہے وہی اللہ آخرت میں یہ سارے کے سارے کام کروانے پر بھی قادر ہے۔ سوچنے کی بات یہ کہ ہم اپنی عقل کو ان چیزوں میں نہ توڑائیں، یقین رکھیں رب کعبہ کی قسم یہ ہوگا ہوگا ہوگا، ضرور ہو کر کے رہے گا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑ کر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ کہاں اپنے آپ کو تم نے دھکیل لیا، کہاں تم رب العالمین سے غافل ہو گئے، کہاں غفلتوں میں اپنی جوانیاں ضائع کر دیں، کہاں غفلتوں میں اپنی توانائیاں ضائع کر دیں، کہاں تم نے صرف دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، ساری خواہشات، تمنائیں، آرزویں تم نے دنیا سے ڈال لی۔ دنیا میں تمہیں رہنا کتنا ہے؟ آخرت میں کیا ہو سکے گا؟ کیا جواب دے سکو گے اللہ تعالیٰ کو کہ جتنی نعمتیں رب العالمین نے دی وہ ساری کی ساری نعمتیں اس کی فرما برداری میں لگائیں یا اس کی نافرمانی میں لگائیں؟ کیا دنیا کو مقصد بنا کر تمہیں بھیجا گیا تھا؟ کیا تمہیں دنیا کمانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کیا تمہیں آخرت سے غافل رہنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ ایک ایک بات کا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ دنیا نہ کمائیں، کاروبار نہ کریں، اپنی ضروریات پوری نہ کریں؟ نہیں، قرآن کریم کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں بزرگان دین نے، علماء دین نے لکھا ہے کہ دنیا کمائیں، دنیا محبوب ہے، شرط یہ ہے کہ دنیا دل کے اندر داخل نہ ہو، دنیا کی محبت دل کے اندر نہ آئے، بس ایک ضرورت کی چیز ہے، جیسے بیت الخلاء کے اندر انسان اپنی ضرورت کے لیے، استنجے کے لیے، ضرورت کے لیے جاتا ہے، دنیا کو بھی ایسا استعمال کرنا ہے۔ آب اندر زیر کشتی پشتی اس، آب در کشتی ہلاک کشتی اس، کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے رہتا ہے کشتی کو تیراتا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہی پانی جو کشتی کے وجود کے لیے، کشتی کو تیرانے کے لیے ضروری ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو وہی پانی کشتی کی ہلاکت کا، کشتی کے ڈبانے کا ذریعہ بن جاتا۔ ایسے ہی یہ دل، ایسے ہی یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا جب تک ہاتھ پیروں میں رہے گی، دل سے باہر رہے گی، جب تک بہت اچھی ہے اللہ کی نعمت۔ اگر اس کے ساتھ انسان کو کروڑ پتی، اربوں پتی اللہ تعالیٰ بنا دے، کوئی حرج نہیں، بہت بڑے فائدے کی چیز ہے۔ انسان اگر اپنی دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنائے، بیواؤں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، مسکینوں غریبوں کی مدد کرے، مریضوں کا علاج کروائے، قرآن کی اشاعت پر پیسہ صرف کرے، مسجدیں بنوائے، مدرسوں میں لگائے، طلبہ کی خدمت کرے، علماء کی خدمت کرے، کار خیر کے اندر اگر خرچ کرے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ لیکن یہی مال و دولت اگر اس کی محبت دل کے اندر داخل ہو گئی تو یہ پھر انسان کی ایمانی اور اخلاقی اور اسلامی زندگی کو ختم اور برباد کرنے کے لیے یہ تنہا کا۔
تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو لوگ آخرت کی منازل کے لیے فکر مند ہیں انہیں چاہیے کہ روزانہ اپنا حساب و کتاب ختم کر کے صاف کر کے سوئیں. اگر اس طور پر سوئیں گے تو پھر ان کے لیے آخرت میں حساب و کتاب کی منزل کو آسان کر دیا جائے گا. اور نہیں تو جیسی میرے اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے کہ معاملات روز بروز دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں, نمازیں بھی چھوڑی جا رہی ہیں, جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, حرام بھی کھایا جا رہا ہے, عیاشیاں بھی ہو رہی ہیں, ناچنا گانا بھی چل رہا ہے, نمازیں بھی چل رہی ہیں, یہ کام بھی چل رہا ہے, یہ کام بھی چل رہا ہے, اور کچھ لوگوں کے یہ اچھے کام چل ہی نہیں رہے, صرف برے ہی برے کام چل رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا دنیا میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ دنیا میں سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ملا جلا کر چلاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ہم سب لوگ کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہونے والا. قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے جرم کرنے والوں, اے اللہ کے باغیوں, اے اللہ کے نافرمانوں, آج نیک بندوں میں سے الگ ہو جاؤ. جب جہنم کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے جہنمیوں کو نکالو. ایک ایک بات, ایک ایک حدیث دل پر نقش کرنے کی ہے. فرشتے کہیں گے اللہ کتنے میں سے کتنے نکالیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 نکالیں. آخرت کی منزل آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اچھی طرح کان کھول کر دماغ میں بٹھا لو, اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے, اور وہ مہنگا سودا جنت. ساری زندگی کمانے کے بعد ایک عام متوسط قسم کا جو شہری ہے وہ ساری زندگی کمانے کے بعد بچت کرنے کے بعد ایک 2 کمرے کا آج کے زمانے میں فلیٹ لے کر ایک سادہ سی زندگی نہیں گزار پا رہا ہے. اتنی بڑی جنت جو ادنا سی ادنا جنت آسمان و زمین کے برابر ملے گی, وہ انسان اس کو صرف جمعے کی نماز کے بدلے میں خریدنے چلا ہے. کیا ہو گیا ہماری عقلوں, کیا ہو گیا ہماری عقلوں. اور صرف نیکیاں کرنا اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کا دور چلانا میرے عزیزو یہ بھی بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. آخرت کی منازل کو سمجھیں. آخرت کی منازل میری اور آپ کی خواہش کے مطابق طے نہیں ہونے والی. میرے اور آپ کے حساب سے آخرت کا سسٹم نہیں چلنے والا. چلتا تو دنیا کا بھی نہیں ہے, لیکن دنیا میں غلط فہمی ہو جاتی ہے انسان کو. 2-4 لوگوں کے اوپر اگر اس کو اختیارات مل جاتے ہیں, اگر انسان کسی فیکٹری کا مالک ہو گیا, اگر آفس میں مینیجر بن گیا, یہ 2-4 لوگ اس کے انڈر میں آ گئے, تو اسے یہ لگتا ہے کہ شاید آخرت میں بھی ایسا ہی ہو جائے گا, میں جو چاہوں گا وہ ہو جائے گا. خوب اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں کہ آخرت کی منازل کو دنیا کی منازل کی طرح آسان سمجھنے کی کبھی بھی غلطی نہ کریں, کبھی بھی غلطی نہ کریں. آخرت کی منازل بڑی زبردست ہے, بڑی زبردست قسم کی منازل ہیں, بڑے زبردست ہولناک منازل. وہاں پر ایک ایک بات کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے, ایک ایک سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم جانتے ہو تنگ دست شخص کون ہے, غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, یعنی مال نہ ہو, وہ غریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا, اور لوگ دیکھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پکا جنتی ہے, اس کا تو بڑے اونچے درجے کی جنت ملے گی. اور میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں, کہاں سے میں وہ الفاظ کا انتخاب کروں کہ ہم سب کے دل میں اتر جائے؟ اللہ کرے ہم سب کے دل میں اتر جائے, اور سب سے زیادہ کہنے والے کے دل کے اندر یہ بات اتر جائے, سب کے دل کے اندر اتر جائے کہ یہ کسی اور کا واقعہ بیان نہیں ہو رہا ہے, مجھ جیسے اور آپ جیسے گنہگاروں کا, گندوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. کہ ہمیں جو لگ رہا ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں گناہوں کا دور بھی چل رہا ہے, تو ہم جیسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ بازی مار گئے, ان کو ان کا نام اعمال ان کے دانے ہاتھ میں مل جائے گا, جنتیوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن ابھی معاملہ حل نہیں ہوا ہوگا کہ اچانک لوگ آنا شروع کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس شخص نے فلاں دن مجھے گالی دی تھی. اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے, اس کی ایک گالی کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں. اے اللہ اس نے فلاں دن میرے ساتھ زیادتی کر دی تھی, میرے تھپڑ لگا دیا تھا, میرے گھونسا لگا دیا تھا. اے اللہ زبانی زیادتی کر دی تھی, یا آنکھوں سے اشارہ کر کے مجھے ذلیل کیا تھا, یا میرے لیے بند کمروں میں یا میرے لیے بند مجلسوں میں, خفیہ مجلسوں میں سازشیں رچی تھی. جس قسم کے بھی خفیہ گناہ ہوتے ہیں ہر انسان اپنی تنہائیوں کے گناہ سے خود واقف ہے. وہ لوگ آنا شروع کر دیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. کہیں بیٹیاں آ جائیں گی کہ انہوں نے میراث میں ہمارا حصہ کاٹ دیا تھا, کہیں کوئی پڑوسی آ جائے گا, کہیں کوئی رشتہ دار آ جائے گا, کہیں کوئی گاہک آ جائے گا,
کہیں کوئی شخص آ جائے گا جس طرح کی بھی زیادتی کی ہوئی ہوگی، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے، وہ سب لوگ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اب اللہ تعالیٰ کہیں گے جب وہ شکایت کرنے والے باقی رہیں گے کہ اب ان شکایت کرنے والوں کے گناہ لو اور اس کے اوپر ڈال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب یہ ہے اتنی ساری نیکیاں لے کر آیا تھا اور اب جب جا رہا ہے تو اپنے کندھوں کے اوپر یہ گناہوں کا بوجھ اور اپنے لیے جہنم کا پروانہ لے کر کے جا۔ میرے عزیزو غور کریں، اپنے دل میں جھانکنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو ٹٹولیں کہ کہیں یہ میری اور آپ کی حالت تو بیان نہیں ہو رہی، کہیں میری زندگی ایسی تو نہیں گزر رہی کہ قیامت کے دن میں جب نیکیاں لے کر جاؤں گا تو کہیں شکایت کرنے والے میرے بارے میں شکایت لے کر کے حاضر ہو، ایسا نہ ہو کہ میری بڑی بڑی پہاڑوں کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگوں کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہواؤں میں اڑا دیں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اڑا دیا جائے گا ان کی نیکیوں کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تنہائیوں میں جب ہوتے ہیں تو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں، معاملہ ٹھیک رکھتے ہیں، لیکن تنہائیاں ان کی ناپاک، تنہائیاں گندی ہیں۔ میرے عزیزوں کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ مجھے کہنے کی اجازت دیں یہ میری اور آپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہمارا اور آپ کا یہ حال نہیں ہے کہ اگر ہمیں نمازیں چھوڑنے کا موقع ملتا ہے تو ہم نمازیں نہیں چھوڑتے؟ کیا ہم اپنے علاقے سے باہر جا کر کیا ہماری وہی حالت رہتی ہے جو ہماری اپنے علاقے کے اندر رہتی ہے؟ کیا تنہائیاں ہماری گناہوں کے آلودگیوں سے ناپاک نہیں ہیں؟ کیا تنہائیوں میں ہماری آنکھ خطا نہیں کرتی؟ کیا تنہائیوں میں ہماری زبان خطا نہیں کر رہی؟ کیا تنہائیوں میں ہمارے کان اور ہمارے پیٹ حرام لقموں سے حرام لقمے اس کے اندر نہیں جا رہے؟ غور کریں، یہ آخرت کی منزل بڑی خطرناک، بڑی پرخطر منزل ہے۔ اسی لیے تو حدیث کے اندر آتا ہے جو خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کے ایسا ہولناک، ایسا سخت منظر ہوگا کہ جب یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور سورج کو 1 میل کے قریب کیا جائے گا، ہو کا عالم ہوگا، بھوک کے مارے، پیاس کے مارے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، سورج کی تپش کے مارے پسینوں سے شرابور ہو رہے ہوں گے، عجیب و غریب دور دورہ ہوگا۔ اس وقت میں لوگوں کو سینکڑوں سال تک تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کیا کریں۔ ہم نہیں دیکھتے اگر کبھی کہیں بلڈنگ گر جاتی ہے سمجھ نہیں آتا کیا کریں، کہیں زلزلہ آ جائے سمجھ نہیں آتا کیا کریں، اور ہم کیا برداشت کریں گے اللہ کے غضب کو؟ کیا ہم جیسا کمزور دل اور کمزور جسم والا انسان اللہ کے قہر کو، اللہ کے غضب کو سہ سکتا ہے؟ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ابھی اگر بجلی اللہ تعالیٰ زور سے کڑکا دیں، خدا کی قسم ہم میں سے شاید کوئی ایسا مضبوط دل والا نہ ہو جو بجلی کے کڑکنے سے ہمارا دل اس سے زور زور سے نہ دھڑکنے لگے اور ہم نہ ڈر جائیں۔ جب بجلیاں کڑکتی ہیں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میرا مکان میرے اوپر نہ گر جائے، کیا بنے گا، میری بلڈنگ نہ گر جائے، میری فیکٹری نہ ختم ہو جائے۔ اتنا کمزور انسان کہ بخار ذرا سا 2-3% ہمارا بڑھ جائے، 102 103 بخار ہو جائے، کیا ہماری حالت ہو جاتی؟ دل ذرا زور زور سے دھڑکنے لگے کیا حالت ہو جاتی؟ ڈکار رک جائے کیا حالت ہو جاتی؟ پیشاب رک جائے کیا حالت ہو جاتی؟ کیا ہیں ہم، کیا ہے اوقات ہماری، کیا ہے بساط ہماری، کتنی طاقت ہے ہمارے اندر، کتنی برداشت ہے ہمارے، کیا ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک ناپاک قطرہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ناپاک قطرے سے بنایا، پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن حالتوں میں چاہا تمہیں پیدا کیا۔ مقصد زندگی تمہارا یہ ہے کہ تم آنے سے پہلے پہلے ہمیں راضی کرو، مقصد زندگی یہ ہے کہ تم آنے سے پہلے پہلے تمام بندوں سے اور اپنے خالق سے اپنا معاملہ ٹھیک کر کے آؤ۔ مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم نے پیدائش کے وقت تمہیں صاف ستھرا قلب سلیم دیا تھا، جب واپس آؤ گے تو ایسا ہی صاف ستھرا دل مانگیں گے۔ اگر دل کے اوپر داغ دھبے لے کر آؤ گے گناہوں کے تو پھر اس دل کو صاف کرنے کے لیے جہنم میں ڈالیں گے۔ جو جتنی گندگی لے کر آئے گا اتنا زیادہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہی اللہ کا نظام ہے، عقل میں آئے سمجھ میں آئے نہ آئے، یہی اللہ کا نظام۔ کوئی وقت سے پہلے مان کر سمجھ کر تیاری کرے نہ کرے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ کسی کے لیے مفتی صاحب ہو، عالم صاحب ہو، کوئی سے بھی صاحب ہو، منسٹر صاحب ہو، فیکٹری کے مالک ہو، آنر ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے کہا کہ وہ دن ایسا زبردست دن ہوگا کہ اللہ کے سامنے بات کرنے کی بات تو بہت دور ہے، اللہ کے سامنے کوئی زبان نہیں ہلا سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں۔ کیا ہے وہ قیامت کا منظر کہ سینکڑوں سال تک، ہزاروں سال تک لوگ پھرتے رہیں گے،
پریشانی کے کیا کریں، اللہ سے کیسے کہیں، کون کہے گا اللہ سے کہ اللہ اس پریشانی کو ختم کر دیجئے، اے اللہ حساب و کتاب لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ دل میں الہام فرمائے گا لوگوں کے، بعض لوگوں کے ان کو خیال آئے گا آدم علیہ السلام سے چل کر بات کرتے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جائیں گے، کیا جواب دیں گے آدم علیہ السلام؟ نہیں معلوم کیا ہمیں، لیکن بھلا دیا، ہم نے فراموش کر دیا۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا ہم مسلمان ہیں؟ آخرت کے حساب و کتاب کی منزل کو فراموش کر دیا، کمانے کے اندر حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دیا، نمازوں کی پابندی کو بھول گئے، بازاروں میں چلنے کے سلیقے کو بھول گئے، زبان چلانے کے سلیقے کو بھول گئے۔ کیا ہم نے اپنی شادی بیاہ کا حال کر لیا؟ کیا ہم نے زندگی گزارنے کے طریقہ بنا لیے؟ کیا ہم اب بھی مسلمان ہیں؟ آدم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، دست قدرت سے بنایا، اپنی روح کے حصہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر ڈالا، فرشتوں کا مسجود بنایا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا، صفی اللہ جن کا لقب ہے، وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ یا ربی نفسی نفسی۔ اے اللہ میں آج مخلوق کا سوال نہیں کر رہا، اے اللہ میں اولاد کا سوال نہیں کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنی بیوی حوا کا سوال نہیں کر رہا ہوں، اے اللہ بس میری جان بخش دیجیے، میرے لیے بہت۔ کوئی سمجھتا ہے کبھی کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں کو سمجھو خدا کے لیے، ایک ہوتا ہے اللہ کی رحمت والی نگاہ، جب اللہ تعالیٰ رحمت کے مول میں ہوتے ہیں تو نبی دعا کرتے ہوئے ناز کرتا ہے، لاڈ میں بات کرتا ہے۔ جب جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کل یوم ہوا فی شان، اللہ کا ہر دن نیا مون ہوتا ہے، نئی شان ہوتی ہے، نئے جلوے ہوتے ہیں، نبیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کس وقت کون سی دعا کرنی ہے، اللہ سے کس وقت کس طرح کی بات کرنی ہے۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی شان نرالی تھی، اللہ چاہتے تھے کہ میرا نبی ناز کرے، میرا نبی نخرے والی بات کرے، اللہ کے نبی نے ناز میں آ کر کہا کہ اے اللہ اگر آج آپ نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو قیامت تک پھر دوسری کوئی جماعت آپ کی عبادت کرنے کے لیے نہیں بچے گی۔ لیکن عام حالات میں نبی اللہ سے ایسی باتیں نہیں کیا کرتا، اور اس دن ہر نبی کو خوب معلوم ہوگا کہ آج اللہ کا وہ حال نہیں ہے، آج اللہ کی وہ شان نہیں ہے، آج اللہ کا وہ مون نہیں ہے، آج اللہ کا وہ جلوہ نہیں ہے کہ آج ہم ناز کا انداز اختیار کریں۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ جلال میں اور اللہ کی جلال بھری زبان، اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں کوئی پڑھ کے دیکھے، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کا حق ہے، زبان کو پسینہ آتا ہے، دل لرز اور کانپ جاتا ہے رب کعبہ کی قسم کہ اللہ کے نبی کو اللہ ہی ایسا کیسے ہیں، اللہ ہی ایسا کہہ سکتے ہیں۔ ہم جیسے گندی اور ناپاک زبان اس کو نقل کرتے ہوئے بھی 10 بار 1000 بار سوچتی ہے کہ کیسے نقل کرے، لیکن سمجھانے کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی یاد رکھنا کہ اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کو کی ہے ہم اس وحی کو آپ سے چھین سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اگر ہم آپ سے وحی واپس لے لیں تو آپ ہمارے اوپر کسی کو اپنا کارساز نہیں پائیں گے، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ، اس شاہانہ انداز میں، اس جلالانہ زبان میں اپنے نبی کو خطاب کیا۔ کوئی ناز کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کا سوال کیا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں آئندہ ایسی باتیں نہ کریں، نہیں تو آپ نادانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ ہے، اس کی شان ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، وہ جیسے غفار رحمان الرحیم ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ سریع الحساب بھی ہے۔ قرآن میں اس نے جہاں یہ کہا کہ میں ساری غلطیاں معاف کر دوں گا، وہاں اس نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن میں ایسا زبردست عذاب دوں گا کہ اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب بھی نہیں دے سکتا۔ ولا یوثق وثاقه احد، اللہ ایسا ڈانٹیں گے گنہگاروں کو کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی ڈانٹ بھی نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ بس میری جان بخش دیجیے، اور لوگوں سے کہیں گے لوگوں میں اللہ سے سوال نہیں کر سکتا، مجھ سے ایک بھول ہو گئی تھی، میں اللہ کے سامنے اب نہیں جا سکتا۔ ایک بھول کی وجہ سے ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے اس دن فریاد نہیں کر پا رہے، ہم کیا کریں گے؟ سوچیں کیا ہوگا اس زندگی کا انجام۔ یہ جمعے کی نمازوں سے اگر سوچتے ہیں جنت مل جائے گی، مجھے کہنے کی اجازت دیں بالکل غلط سوچتے ہیں، بالکل غلط سوچتے ہیں۔
میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا نادان ہے، بے وقوف ہے، کم عقل ہے وہ شخص جو اپنی خواہش کا پیٹ بھرنے میں لگا ہوا ہے، اپنی تمنائیں پوری کر رہا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کی کوئی سی بات نہ مانوں اور اللہ تعالیٰ میری ساری باتیں مان لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے بارے میں غلط آرزوئیں تمنائیں نہ پیدا کرنا، پہلے اعمال کر کے آؤ. یہ ہمارا بخشنے کا طریقہ ہے، اعمال کر کے آؤ. اس کے باوجود بھی تمہارے اعمال پر مغفرت نہیں ہوگی، میرے فضل سے مغفرت. اللہ کے نبی اس دنیا میں سچے نبی، آخری نبی، آپ سب سے عظیم نبی، یہ دنیا میں مسئلہ حل کر کے گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا. اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں. آپ اور ہم کیا ہیں؟ کس سوچ میں، کس دھن میں، کس نشے کے اندر، کس غفلت کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے. ہمیں لگتا ہے یہ ٹوٹی پھوٹی غفلتوں والی نماز کہ جس میں اللہ کا چند سیکنڈ کو بھی خیال نہیں رہتا، اس نماز کے ذریعے سے ہماری مغفرت ہو جائے گی. یا انتقال کے بعد 30-40 دن کسی کو کھانا وانا دینے سے، 2-4 الٹی سیدھی باتیں کرنے سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساری بد معاملگیاں جو ہم نے میراثیں نہیں بانٹی، جو لوگوں کے حق دبا کر کے بیٹھے ہوئے، جو لوگوں کو ساری زندگی دکھ دیا، تکلیفیں دی، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، یہ ایسے کام کرنے سے ختم ہو جائیں گے معاملات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام، وہ میری نافرمانی بھی کرتے ہیں اور مجھ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، میں بدلے میں ان کی پٹائی کر دیتا ہوں، تو قیامت کے دن میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کھول کر بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ تمہاری ان کی غلطیاں اور تمہاری سزا دونوں برابر ہو جائیں گی، پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا، نہ تمہیں کچھ دینا نہ تمہیں کچھ لینا. اور یا پھر ایسا ہوگا کہ ان کی غلطی کم ہوگی اور تم نے سزا زیادہ دے دی ہوگی، تو پھر ان غلاموں کا حق تمہارے اوپر باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا تمہیں دیں گے. اور اگر تم نے غلطی سے کم مارا تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے اس کا اجر مل جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ بات سن کر کہ اتنا باریک مسئلہ، اتنا باریک معاملہ، اب ہم یہ کیسے تولیں انسان کہ سزا جرم کے مطابق دی ہے یا جرم سے زیادہ ہو گئی ہے. تو وہ صحابی الگ ہٹ کر اللہ کے نبی کے ادب کی وجہ سے رونے لگے، چیخیں مارنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے غلاموں کو آزاد کر دوں، قصہ ختم کر دوں، تاکہ قیامت کے دن کی پکڑ سے میں بچ جاؤں. اللہ مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں جہاں پر قیامت میں اللہ کی طرف سے سزا ملنے کا شبہ بھی. میرے عزیز تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ ان صحابی کا عمل مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم نے جو لوگوں کے حق دبائے ہوئے ہیں، جو تم نے میراث کا حصہ اور وہ کہا ہوا، خاص طور سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میراث کا معاملہ ایسا ہے کہ بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے اچھے اچھے دیندار اس معاملے کے اندر غلط فہمیوں کا شکار ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کتنا بھی بڑا دیندار ہو لیکن اللہ کا جو اصول ہے اس اصول سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. آدم علیہ السلام کی جو میں نے ابھی حدیث سنائی تھی، یہ اللہ کا جلال اور یہ قیامت کا ایک منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اس حدیث کو باقی میں اگلے ہفتے میں ذکر کروں گا. اس وقت یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ میراث کے مسئلے میں بہت زیادہ ہمارے ہاں لاپرواہی بڑھتی جاتی، بیٹیوں کا حق ادا ہی نہیں کیا جاتا، اور انسان اپنی طرف سے کہ ایسا کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا. صاف سیدھی بات ہے کہ دنیا میں کوئی عالم یا اس وقت ہمارے جیسے ملک کے اندر کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ زبردستی کسی کا حق دلوائے. میں تو صاف کہتا ہوں ان لوگوں سے کہ ہمیں تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور لوگوں سے ڈرنے کی یا شرم کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. معاملہ اللہ کے سپرد ہے. جیسے آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں یا دنیا کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، قیامت کے دن ایسے ہی اللہ کو بھی سمجھا دیجیے گا. بس اتنی سی بات ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ دلیلیں اور آپ کا یہ زبردست دماغ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دماغی آپ کی چالیں اور یہ دماغی منصوبہ بندی اور یہ زبان کی لفاظیاں اور یہ جو آپ کو اللہ نے ہنر بخشا ہوا ہے کہ غلط بات کو جو جذبات دل میں نہ ہو اپنی زبانی صلاحیت کے بنا پر کچھ اور بنا کر کے پیش کر دینا،
اور سامنے والے کو دھوکے کے اندر مبتلا کر دینا. اگر یہ رب العالمین کے سامنے آپ کا ہنر کام آ جائے تو قیامت کے دن اس کو استعمال کر لیجئے گا اور نجات حاصل کر لیجئے گا. اپنا معاملہ ٹھیک کرنے کی ضرورت, میراث کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا تھا 2-4 ہفتے پہلے کہ مہر ادا کرنا ضروری ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے, صدقات واجب ادا کرنے ضروری ہیں. کسی کا لیا ہوا ہے مال, دبایا ہوا, کتنے سارے لوگوں کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں کہ دکانداروں سے ادھار کیا. ہم مسلمانوں کی سوال پیدا ہوتا ہے دل میں, کچھ نہیں سمجھ میں آتا, جب الجھن ہوتی ہے تو یہی سوال ہوتا ہے کہ ان معاملات کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں. یہ کون سی قسم ہو گئی مسلمانوں کی کہ دوسروں کا حق دبانے کے بعد, دوسروں کا مال دبانے کے بعد تب بھی مسلمانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں تو شاید کوئی فرق نہ پڑے, لیکن ہاں اللہ کے دربار میں بہت فرق پڑے گا, اور اتنا فرق پڑے گا کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکے. میں سنتا رہتا ہوں, بہت سے لوگ آ کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے ہمارے 50,000 کا لیے, 70,000 کھا لیے, اور جواب یہ دیا ماشاءاللہ جو حاجی صاحب بھی ہیں, دیندار بھی ہیں, فلاں کام بھی کرتے ہیں, فلاں کام بھی کرتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں, کہ اگر لیا جائے تو لے لینا. ٹھیک ہے, میں تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ کمزور ہیں, دنیا کے اندر غریب ہیں, آپ کے حق کے لیے لہٰذا کوئی کھڑا بھی نہیں ہوگا, آپ برداشت کر لیں, صبر کر لیں. میں ان سے معلوم کرتا ہوں کہ آپ نے آخرت کے لیے کتنی تیاری کی ہوئی ہے. ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے تو کوئی خاص تیاری نہیں کی. میں سوچتا ہوں آپ اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو آخرت کی تیاری کے لیے رکھ لیں. آپ سمجھے کہ میں نے 70,000 روپے 80,000 روپے آخرت کے لیے جمع کروا دیا, آپ چھوڑ دے, بے فکر رہیں. انشاءاللہ اللہ کے سود سمیت, پروفٹ سمیت جب آپ کو ملے گا تو آپ یہ تمنا کریں گے کاش بیچارہ کوئی اور تھوڑا سا دبا لیتا. لیکن میرے عزیز و قابل احترام بزرگ, آخرت کے معاملے کی فکر کریں, نمازوں کی فکر کریں, اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیں, اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچائیں, غیبت سے بچائیں, چغلیوں سے بچائیں, حرام دیکھنے سے بچائیں. یہ بازاروں کے اندر آنکھوں کا آوارہ پن, یہ انسان تو برداشت کر لیتے ہیں, انسانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ آنکھوں کی آوارگی جو ہے اس کا بھی حساب دینا ہے. یہ آنکھیں جو آوارہ ہو جاتی ہیں نا, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے لیکن اب کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, ضرورت تو جوان کو بھی نہیں ہے, لیکن آوارگی ایسی ہو جاتی ہے کہ کوئی مقصد بھی نہیں, بس دیکھے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں بازاروں میں, بدنگاہی ہو رہی ہے. اور اگر کوئی کہے تو اس کی بدقسمتی آ جاتی ہے کہ تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو, ہم بدنگاہی کریں گے. تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کیا ہے, یہ سوال نہیں ہوگا کہ نگاہ کیسی تھی, اچھی تھی یا بری تھی. اگر آپ نامحرم کو نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں وہ بدنگاہی ہے, چاہے آپ کوئی بھی. اس لیے میرے عزیزو اپنے معاملات ہم ٹھیک رکھیں, بندوں سے معاملات بھی ٹھیک کریں, اللہ سے بھی معاملہ ٹھیک کریں, اور حساب کا وقت آنے سے پہلے اپنا حساب خود لیں اور اپنے معاملات کو خود صاف کرنے کی اور حل کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی منزل ہم سب کی آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دنیاوی اور اخروی ہر قسم کے معاملات حل کرنے کی اور ہر معاملے میں آسانی کی صورت اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.